السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس سلسلے میں آج کا میرا ٹاپک ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ لڑنے کی اجازت دے دی، جو پرخطر حالات میں مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے، اور جن سے عیاں تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے تمرد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرما دی، لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ پہل اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نازل ہوا وہ یہ تھا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ پھر اسی آیت کے ضمن میں مزید چند آیتیں نازل ہوئیں جن میں بتایا گیا کہ یہ محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کے شعائر کا قیام ہے۔ چنانچہ آگے چل کر ارشاد باری تعالی ہوا الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ صحیح بات جسے قبول کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تھی، مکے میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ البتہ وقت نزول کی قطعی تعین مشکل ہے۔ جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی، لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکمت کے ساتھ تسلط کی اس پھیلاؤ کے لیے دو منصوبے اختیار کیے۔ نمبر ایک، جو قبائل اس شاہراہ کے ارد گرد یا اس شاہراہ سے مدینے تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے، ان کے ساتھ دوستی و تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ دوسرا منصوبہ، اس شاہراہ پر گشتی دستے بھیجنا۔ پہلے منصوبے کے ضمن میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے، جیسے میں پہلے یہود کے ساتھ کی گئی معاہدوں کی تفصیلات بیان کر چکا ہوں۔ اپنے عسکری مہم کی شروع کرنے سے پہلے اسی طرح کی دوستی و تعاون اور عدم جنگ کا ایک معاہدہ قبیلہ جوہینہ کے ساتھ بھی کیا۔ ان کی آبادی مدینے سے 3 مرحلے یعنی کہ 45 سے یا 50 میل کے فاصلے پر تھی۔ اس کے علاوہ طلایہ گردی کے دوران بھی آپ نے متعدد معاہدے کیے جن کا ذکر میں آئندہ کروں گا۔ دوسرا منصوبہ سرایہ اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے، جس کی تفصیلات میں اپنی اپنی جگہ پر وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہوں گا۔ میں یہاں پر یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اہل سیر کی اصطلاح میں غزوہ اس فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے ہوں، خواہ جنگ ہوئی یا نہ ہوئی، اور سرایہ وہ فوجی مہم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے گئے ہوں۔ سرایہ اس سرایہ کی جمع ہے۔